ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے علم و قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ جو بھی آیت کسی وقت میں منسوخ کرتا ہے یا بھلا دیتا ہے، وہ اس سے بہتر یا اسی طرح کی ایک نئی آیت بھیجتا ہے۔ اس کا مقصد انسانوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کا علم اور اس کی حکمت بے شمار ہے۔ جو احکام اور آیات پہلے نازل ہوئے وہ اپنے وقت کے مطابق تھی، اور اللہ کے علم میں اب کوئی نئی ضرورت پیدا ہو تو وہ ہوگا ایک نئی آیت کے ذریعے اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ منسوخی کا مطلب ہے کسی پہلے حکم کو ختم کر دینا یا اسے بدلنا، اور نسیان یا بھولنا اللہ کی جانب سے کسی حکم کا موقوف کرنا یا اس کا وقت ختم کر دینا۔ اس آیت کی نازل ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ جب قرآن کی بعض آیات بعد میں منسوخ ہوئیں یا ان کے حکم میں تبدیلی آئی تو بعض لوگوں نے اس پر سوال اٹھایا کہ جب ایک حکم دیا گیا تھا تو اسے کیوں منسوخ کیا گیا؟ بعض اہل کتاب نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ اللہ کی طرف سے جو آیات آئیں ان میں تضاد کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ اللہ کی حکمت سے آیات کا نسخ اور تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور یہ اللہ کی قدرت کا حصہ ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح کی گئی کہ جو آیات پہلے نازل ہوئیں وہ اپنے وقت کے مطابق تھیں، اور جب وقت کا تقاضا تھا اللہ نے نئی آیات نازل کیں جو پہلے والی آیات سے بہتر یا ان کے مساوی تھیں۔ تبدیلی یا منسوخی کی بات آئی تو لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب قرآن کی کچھ آیات میں نسخ کا معاملہ سامنے آیا، جیسے کہ قبلہ مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت تھی کہ سمت کا بدلنا۔ ایک اور مثال جہاد کے حکم کی تبدیلی تھی۔ ابتدائی طور پر جہاد کے لیے مسلمانوں کو اجازت دی گئی تھی، لیکن پھر قرآن میں اس کا حکم بدل دیا گیا۔ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں نے ان تبدیلیوں پر سوالات اٹھائے اور اللہ نے یہ آیت نازل کر کے ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا جواب دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس آیت میں منسوخ کرنے، نسخ اور بھلا دینے، نسیان کی بات کی گئی ہے۔ نسخ کا مطلب ہے کسی آیت یا حکم کو بدل دینا، اور نسیان کا مطلب ہے کہ اللہ کسی حکم کو اس کے وقت کے مطابق ختم کر دیتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آیت بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں یہ ہمارے علم اور حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک حکم کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے یا اس کی جگہ کوئی بہتر حکم آتا ہے تو اللہ اسے منسوخ یا ختم کر دیتا ہے۔ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، اللہ کی حکمت اور علم یہ ہے کہ جو آیت یا حکم منسوخ کیا جاتا ہے اس کی جگہ وہ اس سے بہتر یا کم و بیش اسی طرح کا حکم نازل ہوتا ہے کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ اور حکم انسانوں کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ جملہ اللہ کی بے پایاں ہے، قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے علم و حکمت کے مطابق ہر فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کا علم تمام مخلوق سے زیادہ وسیع ہے اور وہ ہر وقت، ہر مقام پر ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ حکمت، آیات کا نسخ اور تبدیلی۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جب انسانوں کی ضروریات بدلتی ہیں تو اللہ اپنی ہدایات کو اس کے مطابق بہتر بنا دیتا ہے۔ ایک وقت میں جو حکم تھا وہ دوسرے وقت میں بدل سکتا ہے تاکہ لوگوں کی ضروریات اور حالات کے مطابق بہترین رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ آیات کا نسخ
یا تبدیلی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے فیصلے انسانوں کے بہترین مفاد میں ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کی حکمت اور فائدے کو جانتا ہے۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ کی قدرت اس آیت میں اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا علم اور قدرت بے حد اور لامحدود ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ ہے کہ حکمت پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے اور ہمیں اس پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دیتی ہے کہ جو کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے بہترین مفاد میں ہوتا ہے۔ قدرت۔ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور وہ اس وقت کے مطابق بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ اس کا علم اس سے زیادہ ہے جو ہم انسان سمجھ سکتے ہیں۔ آیات کا نسخ اللہ کی بے پناہ حکمت اور علم کا مظہر ہے، کیونکہ اللہ ہر وقت ہر حال میں انسانوں کی ضروریات اور حالات کو جانتا ہے اور ان کے مطابق ہے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ کی حکمت۔ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کا ہر حکم اور فیصلہ ہمارے بہترین مفاد کے لیے ہوتا ہے، چاہے ہم اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اللہ کی حکمت کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ کسی بھی حکم کو اس کے وقت کے مطابق بدل سکتا ہے تاکہ انسانوں کی رہنمائی اور ان کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے۔ نسخ اور تبدیلی۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ آیات کو کسی وقت کے مطابق منسوخ یا بدل سکتا ہے تاکہ انسانوں کی ضروریات کے مطابق بہترین رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ اللہ کی بے پناہ قدرت۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت اور فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی حکمت اور علم۔ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا علم اور حکمت بے حد ہے اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ انسانوں کے بہترین مفاد میں ہوتا ہے۔ آیات کا بدلنا۔ اللہ کی طرف سے آیات کا بدلنا یا منسوخ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے ہر وقت نئی آیات نازل کر سکتا ہے جو ان کی ضروریات کے مطابق ہوں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی حکمت پر یقین اور تسلیم کرنا چاہیے، چاہے ہمیں اس کی حکمت کی تفصیل نہ سمجھ آئے۔ خلاصہ، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آیات کا نسخ یا تبدیلی اس کی حکمت اور علم کا حصہ ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو آیات منسوخ کی جاتی ہیں ان کی جگہ اللہ بہتر یا ویسی ہی آیات بھیجتا ہے۔ اس کا مقصد انسانوں کی رہنمائی کرنا اور ان کی ضروریات کے مطابق بہترین فیصلے کرنا ہوتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آیات منسوخ کرتا ہے یا بھلا دیتا ہے، اس کی جگہ وہ اس سے بہتر یا ویسی ہی ایک نئی آیت لے آتا ہے۔ اس میں اللہ کی ہدایت ہے، حکمت اور علم کا اظہار ہے کہ وہ ہر وقت انسانوں کی ضروریات اور حالات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ پرانے فون کے سسٹم کا نیا سسٹم سے بدلنا۔ مثال، فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک پرانا موبائل فون ہے جو اب اتنی اچھی کارکردگی نہیں دے رہا۔ پھر کمپنی ایک نیا ماڈل لانچ کرتی ہے جو اس سے زیادہ تیز، جدید خصوصیات کے ساتھ اور بہتر کام کرتا ہے۔ آپ کا پرانا فون اب کام نہیں کرتا یا اس میں جو خامیاں تھیں وہ کمپنی نے نئے فون میں درست کر دی ہیں۔ آیت سے تعلق۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کبھی کسی حکم یا آیت کو اس کے وقت کے تقاضے کے مطابق منسوخ کرتا ہے یا بدل دیتا ہے تاکہ وہ انسانوں کے لیے بہتر ہو۔ جیسے موبائل کمپنی پرانے ماڈل کو تبدیل کر کے ایک نیا بہتر ماڈل دیتی ہے، ویسے ہی اللہ بھی اپنے بندوں کو بہتر ہدایات دینے کے لیے اپنی آیات کی تبدیلی کرتا ہے۔ پرانے لباس کو نئے ڈیزائن سے تبدیل کرنا۔ مثال، ایک شخص نے اپنے لیے ایک خوبصورت سوٹ خریدا تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد اسے محسوس ہوا کہ یہ سوٹ آج کل کے فیشن کے مطابق نہیں ہے اور اس میں کچھ خامیاں ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک نیا سوٹ خریدتا ہے جو زیادہ جدید اور خوبصورت ہے۔ آیت سے تعلق۔ یہ مثال اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جیسے انسانوں کا لباس بدلتا رہتا ہے اور وہ نئے فیشن کے مطابق اپنی پسند کو تبدیل کرتے ہیں،
वैसे ही अल्लाह के फैसले और आयात भी बदल सकते हैं ताकि इंसानों की बेहतर रहनुमाई की जा सके। अल्लाह ताली की हिकमत यह है कि जो पहले जरूरी था अब वो बदल कर इंसानों के लिए बेहतर हदायत बन गया है। पुराने कवानीन की तब्दीली और नया कानून। मिसाल, फर्ज करें कि किसी मुल्क में पहले एक कानून था जिसके तहत तमाम अफराद को एक खास तरीके से टैक्स अदा करना होता था, लेकिन मुल्क की मईशत और हालात बदलने के बाद हुकूमती इदारे ने इस कानून में तब्दीली की और एक नया कानून मुतारफ कराया जो लोगों के लिए ज्यादा सहूलत फराहम करता है। आयत से ताल्लुक ये मिसाल इस बात को है समझने में मदद देती है कि अल्लाह ताली अपनी हिकमत से जब ज़रूरत महसूस करता है तो एक हुक्म या कानून को बदल देता है ताकि इंसानों की ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। जैसे हुकूमती इदारा लोगों की फलाह के लिए कवानीन में तब्दीली करता है, वैसे ही अल्लाह अपने बंदों की बेहतरी के लिए आयात का नुस्ख या तब्दीली करता है। इस आयत का आज की जिंदगी से बुराह रास्त ताल्लुक है, क्योंकि ये हमें बताती है कि अल्लाह की हदायत और कवानीन इंसानों की ज़रूरियात और हालात के मुताबिक बदल सकते हैं। इस आयत में जिक्र किया गया है कि जब अल्लाह ताला कोई हुक्म या आयत मनसूख करता है तो उसकी जगह एक बेहतर हुक्म ले आता है जो लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद और मुफीद होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे मौजूदा हालात में भी तब्दीलियां आ सकती हैं और हम उससे बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह की रहनुमाई पर यकीन रखें। कानूनी और समाजी तब्दीलियां। जैसे दुनिया में कवानीन वक्त के साथ बदलते रहते हैं, इसी तरह अल्लाह की हदायत भी हालात और हालात के मुताबिक बदल सकती हैं। आज के माशरे में हमें इस बात का समझना ज़रूरी है कि जो फैसले या उसूल पहले थे वो आज की ज़रूरियात के मुताबिक बदले जा सकते हैं ताकि इंसानों की हदायत हो सके, रहनुमाई की जा सके। इंसानी तरक्की और साइंसी इजादात। जैसे साइंसी तहकीक में मुसलसल तब्दीलियां और तरक्की हो रही हैं, वैसे ही अल्लाह की हदायत भी इंसानों की फलाह के लिए हर वक्त तब्दील हो सकती हैं। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह का इल्म मुकम्मल और बेइंतहा है और वो जो फैसला करता है वो इंसानों की बेहतर रहनुमाई के लिए होता है। जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल। जिंदगी में इंसान को मुख्तलिफ हालात और चैलेंज का सामना होता है। जैसे एक मरहला आकर ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह निया होता है, मरहला आता है, वैसे ही अल्लाह की हदायत और नामतें हमें मुख्तलिफ मराहिल पर मिलती हैं जो हमारी रहनुमाई करती हैं। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए कि वो बेहतरीन फैसले करने वाला है। अल्लाह की हिकमत और इल्म पर ईमान। अल्लाह का हर फैसला और हर हुक्म इंसानों के लिए बेहतर होता है। आयात का नुस्ख या तब्दीली अल्लाह की हिकमत और उसके इल्म का मजहर है। हमें अल्लाह की हर हिकमत पर ईमान है, लाना चाहिए, चाहे हमें उसकी वजह न समझ आए। तब्दीली का कुदरती हिस्सा समझना। दुनिया में हर चीज बदलती रहती है और अल्लाह के फैसले भी वक्त के साथ बदल सकते हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि अल्लाह की हदायत हमारी फलाह के लिए हमेशा बेहतरीन होती हैं और हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारे लिए फ़ायदा मंद होता है। माजी के उसूलों को नए हालात में फट करना। अल्लाह के फैसले और हदायत वक्त के तकाज़ों के मुताबिक होते हैं। इसी तरह हमें अपने माजी के तजरिबात और उसूलों को नए हालात में फट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम बेहतरीन फैसला कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। या अल्लाह, हम तुझसे तेरी बेपाया हिकमत और इल्म की दुआ करते हैं ताकि हम तेरी हदायत और फैसलों पर पूरे ईमान के साथ अमल करें। हमारी जिंदगी में तेरी हिकमत की रोशनी हो और हम हर फैसले में तेरी रजा को पेश नजर रखें। आमीन। या अल्लाह, हमारी जिंदगियों में तेरी रहनुमाई का रंग भर दे ताकि हम हर कदम में तेरी रजा के मुताबिक चलें। हमें हर मौके पर अपनी हिकमत के मुताबिक फैसले करने की तौफीक दे और हमें अपनी हदायत से हमेशा मुस्तफीद होने की ताकत दे। आमीन। या अल्लाह, हमें अपनी जिंदगी की हर तब्दीली को समझने और उसे अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की समझ दे।
जो कुछ भी तेरी तरफ से हो, हमें उसमें तेरी हिकमत और बेहतरी नजर आए। हमें अपनी जिंदगी के हर नए मरहले को तेरे हुक्म के मुताबिक गुजारने की हिम्मत दे। आमीन।